شعبان اور رمضان کے درمیان کیا تعلق ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ آج ہم ایک اہم سوال کا جواب تلاش کریں گے۔ شعبان اور رمضان کے درمیان کیا تعلق ہے؟ کیا شعبان رمضان کی تیاری کا مہینہ ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مہینے میں کیا خاص عبادات کیا کرتے تھے؟ نمبر 1، شعبان رمضان کی تیاری کا مہینہ۔ شعبان اسلامی سال کا 8واں مہینہ ہے اور اس کے بعد رمضان مبارک آتا ہے، جو عبادت، روزے اور قرآن کے نزول کا مہینہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ وہ مہینہ ہے جس میں لوگ غفلت برتتے ہیں، حالانکہ ان میں بندوں کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ میرے اعمال اس وقت پیش ہوں جب میں روزے کی حالت میں ہوں۔ سبحان اللہ۔ یہ حدیث ہمیں سکھاتی ہے کہ شعبان کا مہینہ رمضان کی تیاری کے لیے بہت اہم ہے اور ہمیں اس میں غفلت نہیں کرنی چاہیے۔ نمبر 2، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شعبان میں کیا کرتے تھے؟ کثرت سے روزے رکھنا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کبھی کسی مہینے میں شعبان سے زیادہ روزے رکھتے نہیں دیکھا۔ سبحان اللہ۔ یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ شعبان میں زیادہ سے زیادہ روزے رکھنے چاہیے تاکہ رمضان کے روزے آسان ہو جائیں اور نیکیوں کی عادت بن جائے۔ نمبر 2، زیادہ عبادت کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مہینے میں تہجد، نوافل اور ذکر و اذکار کی کثرت کرتے تھے تاکہ رمضان میں عبادت کی برکت کے لیے خود کو تیار کر سکیں۔ نمبر 3، استغفار اور توبہ کی کثرت۔ شعبان وہ مہینہ ہے جس میں اعمال اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مہینے میں خاص طور پر زیادہ استغفار کرتے تھے تاکہ ان کے اعمال بہترین حالت میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہوں۔ نمبر 1، شعبان میں روزے رکھنے سے رمضان کے روزوں کی مخش ہو جاتی ہے۔ نمبر 2، قرآن کی تلاوت اور نوافل کی عادت ڈالنے سے رمضان میں زیادہ عبادت کرنے میں آسانی ہوتی ہے۔ نمبر 3، استغفار اور ذکر کرنے سے دل کی صفائی ہوتی ہے اور رمضان کے لیے روحانی تیاری ہو جاتی ہے۔ نمبر 4، رمضان کی پلاننگ کرنے کے لیے شعبان بہترین موقع ہوتا ہے، جیسے کہ تراویح کی تیاری، زکوٰۃ کی ادائیگی، نیک اعمال کا عزم۔ نمبر 4، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ شعبان میں زیادہ سے زیادہ روزے رکھیں، نمازوں کی پابندی کریں اور نوافل کا اہتمام کریں، تلاوت قرآن پاک کو معمول بنائیں، صدقہ و خیرات کریں، رمضان کے ہدف مقرر کریں کہ ہم کون سی عبادت زیادہ کریں گے۔ شعبان رمضان کی تیاری کا مہینہ ہے اور جو لوگ اس مہینے کو
غفلت میں گزارتے ہیں وہ رمضان کی برکتوں سے کم فائدہ اٹھا پاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے ہمیں اس مہینے کو عبادت، استغفار اور رمضان کی تیاری میں گزارنا چاہیے تاکہ ہمارا رمضان بابرکت ہو۔ اللہ تعالی ہمیں شعبان کی برکتوں سے فائدہ اٹھانے کی توفیق دے اور رمضان کی برکت نعمتوں کے لیے تیار کرے، آمین۔ اگر آپ کو یہ معلومات پسند آئی ہوں تو ہماری اس ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، شیئر بھی کریں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ اللہ حافظ۔